بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق سورہ بقرہ میں چل رہا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 15، اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ چند ایک کلمات کی تشریح۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے شیاطین۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ یہ شیطنت سے مؤخذ ہے، جو حق سے دوری اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ابلیس کو بھی شیطان کہتے ہیں، لیکن ہر شیطان ابلیس نہیں ہوتا۔ اس آیت میں انسانی شیطان کا ذکر ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مستہزئون۔ مستہزئون لفظ جو ہے یہ استہزاء سے ہے، جس کا معنی ہے مذاق اڑانا، تمسخر کرنا۔ مستہزئون استہزاء سے اس میں فاعل ہے، یعنی مذاق اڑانے والے۔ اگلا لفظ ہے طغیان۔ طغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اس لیے اخلاقی اور انسانی حدود سے تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے یعمہون۔ اس کا مطلب ہے سرگرداں۔ ان آیات کی تفسیر یوں ہے، جس کا ہیڈنگ جو ہے وہ دو الفاظ میں ہوگی کہ سازش اور تمسخر۔ منافقین کی جو 4 علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے علاوہ یہ ایک اور علامت ہے جس کو 5ویں علامت کہہ سکتے ہیں ہم۔ وہ یہ ہے کہ وہ داخلی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں اور خارجی طرز عمل کچھ اور رکھتے ہیں۔ درون خانہ یہ لوگ دشمنوں سے وابستہ ہوتے ہیں، جس طرح ان کو کہتے ہیں کہ انا معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملاقات کے وقت آمنا کہہ کر ان کے ہم خیال بنتے ہیں، اور اپنے حقیقی ہم خیال ساتھیوں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن البتہ اللہ تعالیٰ کا تمسخر یہ ہے کہ تمسخر کرنے والے جس سزا کے مستحق ہیں وہ سزا نہیں دیتا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب منافقین نے مومنین سے تمسخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی منافقین کے تمسخر کا جواب تمسخر سے ہی دو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسخر کرنے پر ذات اہدیت کو منافقین پر جلال آیا اور فرمایا کہ اس تمسخر کا جواب میں خود دوں گا، اور وہ جواب یہ کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور خدائی تمسخر کا طریقہ یہ ہے کہ انہی منافقین کو سرکشی میں ڈھیل دے کر مزید تباہی سے دوچار کر دیا جائے، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ ارشاد قدرت ہے سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَافَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
ترجمہ یہ ہے اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ فَنَاظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ یونس میں ارشاد ہوا، ترجمہ یہ ہے لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ان آیات میں جو اہم نقطے بیان ہوئے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا نقطہ جو ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سازش اور دو روئی یہ منافقت ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا نے منافقین کے تمسخر کا جواب ان کی سرگردانی کی شکل میں دے دیا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ ظاہرداری اور باطل طاقتوں کے ساتھ خفیہ اور صمیمانہ تعلقات رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ شیاطین ہی منافق کی پشت پناہی کرتے ہیں، ایماندار لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔